إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنی چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کر نہ جلے پروانۂ دل جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کر نہ جلے پروانۂ دل جب رشک مسیحا آ جائے جب رشک مسیحا آ جائے بیمار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اللہ وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو مصیبتوں کو دور فرمائے جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے
جو نیک خواہشات نیک تمنائیں لے کر اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور جو گھروں میں بیٹھ کر باپردہ خواتین مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سبھی کی نیک خواہشات کو نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب آپ اسی وقار اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، کہ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ اللہ تبارک و تعالی تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ تبارک و تعالی وسعت والا جاننے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی اطاعت کرنے اور صدقہ دینے کا حکم دیتا ہے تاکہ اس کی مغفرت و بخشش اور فضل و کرم شامل حال ہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی واسع اور علیم ہے۔ اب اسی وقار پتہ یہ چلتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ اس میں دو باتیں شیطان کی طرف سے ہیں، دو وعدے شیطان کی طرف سے ہیں اور دو وعدے رب رحمان کی طرف سے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ اگر تو اللہ کی راہ میں دے گا، شیطان کہتا ہے اگر تو اللہ کی راہ میں دے گا تو بندے یاد رکھ لے کہ تو محتاج ہو جائے گا۔ جو اگر کسی غریب کی، اگر کسی مسکین کی، اگر کسی یتیم کی، اگر کسی حقدار کی تو مدد کرے گا تو شیطان کہتا ہے تو محتاج ہو جائے گا، تو غریب ہو جائے گا، تو مفلس ہو جائے گا، تو جو ہے اپنی ضرورت کو نہ پورا کرنے والا بن جائے گا۔ تو لہٰذا شیطان ڈر دلاتا ہے، اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا، اور شیطان حکم دیتا ہے بندے کو کہ تو بے حیائی کر، تو بے حیائی کر، تو گناہ کر، گناہوں کی طرف جا، گناہوں میں مبتلا رہے، گناہ والے کام کر۔ فرمایا شیطان کہتا ہے اللہ کی راہ میں دے گا تو تو محتاج ہو جائے گا، بے حیائی کر، گناہ کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ لیکن رب رحمان فرماتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اپنے بندے سے، اللہ وعدہ کرتا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے بندے اگر تو میری راہ میں دے گا، اے بندے اگر تم میرے بندوں پر خرچ کرے گا، اے بندے اگر تم میرے ان بندوں پر خرچ کرے گا جو حقدار ہیں، تو یاد رکھ لے میں تجھے بخشش کا پروانہ جاری کر دوں گا، میں تجھے بخش دوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تجھے مصیبتوں سے تجھے چھٹکارا دے دوں گا، میں تجھے جو ہے محفوظ کر لوں گا، میں تجھے جو ہے تیری عزت کو جو ہے محفوظ کر لوں گا۔ اے بندے تو اگر میرے ان بندوں پر خرچ کرے گا جو حقدار ہیں تو یاد رکھ لے اے بندے میں تیری بخشش کر دوں گا، اور میں وسعت والا ہوں اور جاننے والا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر بندہ تم میری راہ میں دے گا تو ڈر نہ کہ تم محتاج ہو جائے گا، نہیں، بلکہ تو ایک دے گا تو میں تجھے 10 دوں گا، اگر تو ایک دے گا تو میں تجھے 700 دوں گا، اگر تو ایک دے گا تو میں تجھے اس سے بھی زیادہ دوں گا، اگر تو ایک دے گا تو میں تجھے بے بہا دوں گا، میں رزق کے انبار تیرے اوپر جو ہے وہ نچھاور کر دوں گا۔ اگر تو ایک درہم، ایک دینار، ایک روپیہ، ایک دانہ، ایک کھجور کا جو ہے وہ ٹکڑا یا ایک کھجور کا دانہ تو میری راہ میں دے گا تو
تو یاد رکھ لے اے بندے میں تجھے بے بہا عطا فرما دوں گا، بے بہا عطا فرما دوں گا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ شیطان مردود لعین بندوں کو بے حیائی کی طرف بلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم صدقہ و خیرات کرو گے تو میں تمہیں جو ہے وہ اور زیادہ عطا کروں گا۔ حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہیں۔ جنت کے دروازے جو ہیں ان کے اوپر 3 آیتیں لکھی ہوئی ہیں جنت کے دروازوں کے اوپر۔ فرماتے ہیں پہلی جو سطر لکھی ہوئی ہے جنت کے دروازے کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی دیکھا، پتوں پر بھی دیکھا، جو آدم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں نے جہاں جہاں دیکھا ہے مجھے اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا نظر آیا ہے۔ تو جنت کے دروازوں پر فرمایا 3 سطریں لکھی ہوئی ہے، اور پہلی جو سطر لکھی ہوئی ہے وہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں شان عظمت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کلمے کو پڑھنے والے ہیں۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ نبی تک کتنے پیغمبر کتنے رسول آئے، ان کا الگ الگ کلمہ۔ قربان جائیں کہ یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت کے دروازے پر لکھ دیا ہے۔ پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فرمایا دوسری سطر جو لکھی ہوئی ہے جنت کے دروازے پر، فرمایا امت مذنبۃ و رب غفور، کہ امت گناہ گار ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ دوسری سطر کیا لکھی ہوئی ہے کہ فرمایا امت گناہ گار ہے اور اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ امت کون سی امت ہے؟ یہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گناہ گار ہے پر اللہ بخشنے والا ہے۔ جب یہ گناہ گار امت صدقہ کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، عشر نکالتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، صدقات و خیرات کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، نیکی کرتی ہے، مسکرا کے ایک دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مہربان ہے۔ فرمایا اس دروازے کے اوپر تیسری جو سطر لکھی ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہوں سے فرمایا تیسری سطر جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے وجدنا ما عملنا، وجدنا ما عملنا ربنا ما قدمنا خسرنا ما خلفنا۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنا عمل پا لیا، جو آگے بھیجا تھا اور جو آگے بھیجا تھا اس میں ہمارا نفع ہے، اور پیچھے جو چھوڑا تھا اس میں ہمارا نقصان ہے۔ فرمایا جو بھی اللہ کی راہ میں وہ دے گیا ہے اس جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے جو ہم نے دیا تھا آج کے دن ہم نے پا لیا ہے، آج کے دن ہمیں اس کا صلہ مل گیا ہے۔ جو ہم ان کے لیے چھوڑ کے آئے ہیں پیچھے والوں کے لیے اس میں نقصان ہے، انہوں نے کون سا ہمارے احسان ثواب کرنا ہے؟ ابھی بندہ مرتا ہے، جسم سے روح صحیح طور پر باہر نہیں نکلتی تو پہلے بیٹے اور بیٹیاں، بھائی اور بہنیں، رشتے دار کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلا
جائیداد کے اوپر اس کے انگوٹھے لگوا دو، بینک کی کاپی کے اوپر اس کے انگوٹھے لگوا دو، فلاں زمین کے بارے میں جو ہے وہ اس سے معلومات لے لو، فلاں ہے جو اس کے پاس پیسے ہیں وہ اس سے جو ہے وہ نکلوا لو، پوچھ لو کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ابھی روح بھی صحیح طرح جسم سے باہر نہیں نکلی تو وہ مال کو حاصل کرنے والے، مال کو جو ہے وہ بٹورنے والے پہلے کھڑے ہیں، کپڑے اتارنے والے پہلے کھڑے ہیں، انگوٹھیاں اتارنے والے پہلے کھڑے ہیں، جیبیں تلاش کرنے والے پہلے کھڑے ہیں، اور زمینیں جائیدادیں نام کرنے والے پہلے کھڑے ہیں، حصہ لینے والے پہلے کھڑے ہیں، دعائیں مغفرت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو کرنے کی تلقین کرنے والا کوئی نہیں ہے، اسے جنت کا راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے، اسے قبر کے عذاب کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں ہے، اسے قبر کے سوالوں کی تیاری کروانے والا کوئی نہیں ہے، یاد دہانی والا کوئی نہیں ہے۔ کھڑے ہیں تو دولت کے لیے، کھڑے ہیں تو اپنے گھر مال کے لیے، کھڑے ہیں تو اپنے اس کے لیے کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے۔ فرمایا ہے بندے جب جنت کے دروازے پر دیکھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی تجھے دکھا نظر آئے گا، امت جو ہے وہ گناہگار ہے، بخشنے والا اللہ ہے، یہ بھی تو دیکھے گا، اور یہ بھی دیکھے گا کہ جو تو نے بھیجا تھا وہ تو نے پا لیا ہے، وہ تو نے پا لیا ہے، اس کا حصہ تجھے جنت میں مل گیا ہے، اور جو تو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے گھاٹے میں بھی ہے، وہ نقصان میں بھی ہے، وہ خسارے میں بھی ہے۔ مال لوٹا تھا تو نے، دغا بازی کی تھی تو، ناپتول میں کمی کی تھی تو نے، میں نے لوگوں کے ساتھ جھوٹ فریب جو ہے بولا ہم نے، اور اس کے مزے کس نے لوٹے؟ اولاد نے۔ اس مال کے اوپر جو ہے وہ شہرت کس نے کمائی؟ بھائیوں نے۔ اس کے اوپر جو ہے مال کے اوپر کون چڑھ بیٹھا؟ بہنیں اور دیگر رشتے دار۔ تو اب اس کا حساب کون دے گا؟ اب وہاں پر جو مال تو نے کمایا تھا، جس طرح تو نے کمایا تھا، تو نے دن کے وقت اللہ کی نافرمانی کی، دوپہر کو رات کو اندھیرے میں کی، فصل کو پانی چوری کا لگایا، دودھ میں پانی ڈالا، سود خوری تو نے کی، یہ سارا کیوں کیا؟ تاکہ دن اچھے گزر سکے، تاکہ میں اچھا وقت گزار سکوں۔ فرمایا وہ دودھ میں پانی ڈال کے بیچ کر پیسہ کمایا، ملاوٹ کر کے دکانداری کے اوپر تو نے دکانداری کی، بہن کا حق تو نے گایا، بھائی کا حق تو نے کھایا، اور آج ہے تو اس جگہ پر کھڑا ہے، اور وہ سارا کا سارا مال جو ہے تیرے گھر والوں میں تقسیم ہو چکا ہے، پائی ان میں تقسیم ہو چکی ہے، تو یہاں پر کھڑا ہو کر حساب اپنا دے گا۔ جو مال تو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے اس کا حساب تیری اولاد نہیں بلکہ تو نے دینا ہے۔ یہاں پر تو کھڑا ہوگا، تو بتائے گا کہ میں نے فلاں کا مال حاصل کیا تھا، یہاں پر اب مال تو کھائے گا۔ انہوں نے تو مال کھا کر اپنا جو ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزاری، تو نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا تینوں جنت کی دروازوں کے اوپر یہ سطریں موجود ہوگی کہ وہی کام آئے گا جو اپنے ہاتھوں سے دے گئے، جو آگے بھیج گئے وہی حقیقت میں سرمایہ بچ گیا۔ حلال روزی ہو، پاکیزہ ہو، اسے اپنے ہاتھوں سے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں دے جائے۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رائے راضی فرمائے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا، کیونکہ رب رحمان کا حکم ہے۔ اب آئیے فرماتے ہیں 5 چیزیں وہ کون سی ہیں جس کے ذریعے بندہ جو ہے وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے، جس سے بندے کا مال ضائع ہوتا ہے۔
اگر وہ کرے گا تو مال حفاظت میں ہوگا، اگر وہ نہیں کرے گا تو مال ضائع ہو جائے گا۔ مال کمایا تھا، جس طرح کمایا تھا، جیسا کمایا تھا، اس کا جواب اللہ کے ہاں دینا ضرور ہے۔ فرمایا پہلے نمبر پہ من منع الزکاۃ منع اللہ منہ المال، جو شخص زکوٰۃ کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت ختم کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کو روک دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت ختم کر دیتا ہے۔ کبھی اس کا مال چوری ہو رہا ہے، کبھی اس کا مال بیمار ہے، کبھی وہ خود جو ہے وہ بیمار ہے، کبھی وہ خود کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کبھی وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا منع العشر منع اللہ منہ البرکۃ ارضہ، اور جو شخص صدقے کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عافیت کو روک دیتا ہے۔ جو بندہ صدقہ نہیں دیتا، صدقہ نہ دینے والا، فرمایا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کو چھین دیتا ہے۔ مارا مارا پھرے گا، پریشان ہوتا پھرے گا، تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے صدقے کو روک دیا ہے۔ اور نمبر تیسرے پر فرمایا من منع العشر منع اللہ منہ البرکۃ ارضہ، اور جو شخص عشر کو روکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زمین سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ جو عشر کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ 100 من گندم، 500 من گندم، 200 من گندم، 60 من، اتنی زیادہ گندم ہونے کے باوجود وہ بندہ ٹینشن میں پریشان ہے، ابھی سال پورا نہیں ہوتا۔ وہی جس نے اتنی گندم بیچی تھی، اتنی اوسط آئی تھی، وہی کبھی کہتا ہے بابا نواب سے پتہ کرو، کبھی کہتا ہے کسی دکان سے پتہ کرو، کبھی کہتا ہے کسی اور بھائی سے پتہ کرو، یار کوئی گندم مل جائے مجھے، میرے 3-4 گزر جائے اور پھر میں جو ہے وہ دے دوں گا گندم کا بدلے گندم دے دوں گا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اتنے من گندم تھی لیکن اس کے باوجود سال پورا نہیں ہوا، وہی کسان مانگتا ہوا نظر آئے گا، کہے گا کہ یار میرے گھر کے دانے ختم ہو گئے، میرے گھر کا گندم کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یار ایک دستی من مل جائے، ایک دستی من مل جائے، 2 دستی من مل جائے، اور جب میری دوبارہ گندم ہوگی تو میں واپس کر دوں گا۔ تو گندم تو اس کی جو ہے وہ 400 من 200 من ہوئی تھی لیکن مانگتا پھر رہا ہے۔ اب اس غریب کی طرف آئے جس نے محنت کے ساتھ اس نے 8 من 20 من 15 من گندم بنائی ہے، وہ سال بھر بیٹھ کے سکون سے کھا بھی رہا ہے، صبح بھی کھا رہا ہے، دوپہر کو بھی کھا رہا ہے، شام کو بھی کھا رہا ہے، سکون سے سو رہا ہے، مزے سے آرام کر رہا ہے، اور جو ہے وہ 20 من والا جس نے محنت سے کمایا ہے اب اس سے جو ہے وہ کسان 1 من اٹھا کے جا رہا ہے، یا دستی مجھے دے دے گا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے وہ کبھی جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کمی بیشی ہو جائے۔ فرما دیا کہ منع العشر منع اللہ منہ البرکۃ ارضہ، جو شخص عشر کو روکتا ہے، عشر میں کمی کرتا ہے، 100 من ہوئی ہے، 100 من میں سے 5 من اللہ کی راہ میں دے دے، صرف 5 من۔ 40 من جب ہوں گے، 39 من کے بعد 40واں من جو ہے آئے گا وہ اللہ کی راہ میں، 20واں من جو آئے گا وہ اللہ کی راہ میں، 60واں من جو آئے گا وہ اللہ کی راہ میں، 80 میں آئے گی بات تو پھر اللہ کی راہ میں، اور اسی طرح 100 پہ جائے گی پھر اللہ کی راہ میں۔ 100 کے اوپر 5 من گندم ہے، ہر 20 میں 1 من،
تو فرمایا دیکھیں 5 من میں اگر وہ 3 من نکال دیتا ہے 2 من رہ گئی، 4 من نکال دیتا ہے 1 من رہ گئی، اب جو 1 من رہ گئی ہے اس میں وہ نہیں دی تو پورے 100 من میں اللہ تعالیٰ نے برکت کو اٹھا دیا۔ اب کچھ کرتے کیا ہے، کچھ ہمارے بھائی یہ کرتے ہیں کہ وہ عشر کی مقدار نہیں نکالتے، عشر کی مقدار نہیں نکالتے، فوراً کرتے ہیں کہ 1 من ہم نے فلاں بیٹی کو دے دیا ہے، 1 من ہم نے فلاں مزدور کو دے دیا ہے، 1 من ہم نے مسجد کو دے دیا ہے، امام کو دے دیا ہے، 1 من ہم نے وہ مدرسے میں دے دیا ہے۔ تو گندم کتنی ہوئی ہے؟ وہ 120 من ہوئی ہے یا 130 من ہوئی ہے۔ یہ سنسری نکالی کتنی ہے؟ 4 من، اور کہا ہم نے عشر نکال دیا، جو باقی رہ گیا ہے اس سے جو ہے وہ تمہاری باقی گندم پاک نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیں، اور جو عشر نہیں نکالا اور اسی حالت میں کھاتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اللہ کا قرآن پڑھتے رہے، تو اس کی نورانیت، اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ عشر جو ہے وہ فرض ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ شرائط یہ بھی ہے کہ نہ اس کے اوپر شرط ہے اس کی بالغ ہونے کی، نہ یہ شرط ہے کہ وہ کتنے نصاب پر پہنچے تب ہوگی، نہ یہ شرط ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ عاقل ہو، نہیں۔ اگر بچہ نابالغ ہے، اس کے پاس مال ہے، وہ بندہ جو ہے وہ کاشتکاری کر رہا ہے، جو زمین سے فصل نکلے گی، جتنی نکلے گی، چاہے وہ تھوڑی ہے یا زیادہ، وہ سال میں 4 مرتبہ نکلتی ہے یا 5 مرتبہ نکلتی ہے، کوئی فصل نفع کے لیے وہ ساروں کے اوپر عشر دینا ضروری ہے، چاہے وہ پیاز ہو، چاہے وہ ٹینڈے ہو، چاہے وہ کوئی سبزی ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ مکئی ہو، چاہے وہ کپاس ہو، کوئی چیز بھی ہے جو زمین سے نکلی ہے نفع کے لیے، اس کا عشر جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر عشر نہیں دیں گے تو پھر ہماری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی، پھر ہمارے جو ہے وہ عبادتوں میں بھی نورانیت پیدا نہیں ہوگی۔ اب آئیے ایک واقعے کی طرف آتے ہیں، حقائق کے طور پر، کہ اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی کرم نوازی کیسے فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کرم نوازی کیسے فرماتا ہے، سن لیجیے۔ حدیث مبارکہ راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ، ایک شخص تھا جو سفر کر رہا تھا، اس نے کیا دیکھا کہ بادل آپس میں مل رہے ہیں اور ان سے ایک آواز ظاہر ہوتی ہے کہ بھئی فلاں جو باغ ہے نا، اس کا جو مالک ہے، اس کا فلاں نام ہے، اس کے باغ کو پانی پہنچانا ہے، تو لہذا پورے بادل وہاں پر اکٹھے ہو۔ جس شخص نے سوال کو سنا اور باغوں کو دیکھ کر آگے ہوتا کیا ہے، اب بادل جو ہے اس باغ کی اوٹ پر، نوکر پر، کسی جگہ پر جا کر اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر بارش برستی ہے، ایک جگہ پانی اکٹھا ہوتا ہے، تو وہ شخص دیکھتا رہتا ہے، قریب جاتا ہے کہ ایک شخص رسی لیے ہوئے وہاں پر موجود ہے، جو پانی کا رخ جو ہے وہ اپنے باغ کی طرف کر رہا ہے۔ اب وہ شخص قریب ہو کر پوچھتا ہے کہ یا عبداللہ ما اسمک، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا خیریت ہے پوچھنے کی۔ اب اس شخص نے کہا خیریت یہی ہے کہ میں تھوڑی دیر پیچھے تھا تو میں نے ان باغوں میں آواز سنی کہ فلاں شخص جو ہے اس کا باغ جو ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے، وہاں پانی کو پہنچانا ہے، اور پھر میں نے انہی باتوں کو دیکھا تیرے طرف آئے اور یہاں پانی برسایا، اور پانی جو ہے وہ اپنے باغ کی طرف لگا رہا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں جو میں نے نام سنا ہے
اور پانی کا ان کا برسانا اور اتنی تابع داری اور فرما برداری وجہ کیا ہے، تیرا عمل کیا ہے؟ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، اس شخص نے جواب دیا، اس شخص نے اسے مخاطب کر کے فرمایا ما تخرج منها فتصدق بثلاثه وآكل انا بيالي ثلثا وعودا فيه ثلثا۔ اس نے کہا میرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں اس پورے باغ کا پھل جب تیار ہو جاتا ہے، پھل جب تیار ہو جاتا ہے، اس پھل کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں، اس کے 3 حصے میں بنا لیتا ہوں، اور اس میں یہ تمیز نہیں کرتا کہ اس حصے میں نے پھل جو ہے وہ کانا، خراب، چھوٹا ڈالنا ہے، اور اس حصے میں نے پھل جو ہے درمیانہ، اس سے بہتر ڈالنا ہے، اور یہ تیسرے حصے میں جو ہے پھل وہ سب سے بہترین ڈالنا ہے۔ کہتا ہے نہیں، میں 3 حصے بناتا ہوں برابر کے میں کرنے کے بعد ایک حصہ میں فوراً سب سے پہلے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، جس میں میرے رشتہ دار، بیٹیاں، بیٹے اور دیگر جو ہے وہ قرب و جوار کے شامل ہیں، میں ان کو دے دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہے اس کی میں ضرورت پوری کرتا ہوں، مال تجارت کے طور پر، باغ کے اخراجات کے طور پر۔ یہ میری زندگی کا معمول ہے کہ جتنا پھل ہوتا ہے 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے کر، ایک اہل و عیال پر خرچ کر کے، ایک کی کمائی سارا معاملات کرتا ہوں۔ کہا خدا کی قسم یہی عمل تیرا جو ہے اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بھی تیری فرما برداری کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، تو فرمایا کہ اس نے تو باغ کا ایک حصہ پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کہ اے بندے، اللہ نے تجھے فصل عطا کی ہے 100 من، اس میں 95 من تیرے لیے ہیں، اس 95 من کو تو جہاں چاہے کام میں لگا، چاہے اس کے پیسے جو ہے تو جو ہے وہ زمین کے طور پر خرچ کر، کسی طور پر جو ہے وہ خرچ کر، اپنی ضرورت پوری کرنے پر خرچ کر، صرف 5 من جو ہے اللہ کی راہ میں دے، 5 من جو ہے وہ صرف اللہ کی راہ میں دے۔ اس 5 من میں سے اگر تیرے جو ہے اپنے قریبیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے اگر کوئی حقدار ہے، اس 5 من میں سے انہیں بھی دے۔ اگر تیرے محلے میں سے کوئی جو ہے وہ قریب ہے، اس حقدار ہے، تو اسی 5 من میں سے اسے بھی دے۔ تیرے اوپر یہ نہیں ہے کہ اس 100 من کو 3 حصوں میں تقسیم کر کہ 30 تو رکھ اور 30 اللہ کی راہ میں دے اور 30 اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر۔ فرمایا نہیں، 95 تو رکھ اور صرف 5 اللہ کی راہ میں دے۔ 5 جب تو اللہ کی راہ میں دے گا تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر تیرے اوپر راضی ہوتا ہے اور کس قدر تیرے اوپر برکت اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب آپ اسی وقت جو حقدار ہیں عشر کے ان تک پہنچائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ مدارس کو ہے اور دیگر رشتہ داروں میں جو ہے جو اہل علاقہ میں ہے اس تک پہنچائیں۔ یہ ہمارے شبیر بھائی ہیں، یہ ابھی آنکھوں سے گزار ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں مشرق کے طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔